آج کا بنیادی سوال ہمارا کچھ یوں ہے، ان انکشافات سے نواز شریف اور مریم نواز کو سیاسی اور قانونی فائدہ ملے گا؟ ہاں یوں نہیں کہ آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. پینل پر آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں سہیل بڑائچ صاحب، حسن نثار صاحب، ریما عمر صاحبہ اور ارشاد بھٹی صاحب فرام اسلام آباد اسٹوڈیوز. لیکن چونکہ ایک ذرا قانونی معاملہ ہے، بڑے سارے سوالات ہیں ہمارے اس سلسلے میں، تو ریما سے شروع کرتے ہیں. اور ریما سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو ایفیڈیوٹ سامنے آیا ہے لنڈن کے نوٹری پبلک سے سائن شدہ ہے، کیا حیثیت ہے اس کی اور مقصد کیا ہے اس بیان حلفی کے پیچھے؟ کیا کوئی پیشی وغیرہ تھی جس کے اوپر وہ گئے اور انہوں نے جا کے یہ جمع کروایا، یا پھر ایسے 2018 کا واقعہ ہوا اور ایک دم سے 2021 میں ان کو یاد آ گیا اور انہوں نے اپنی کانشیس کلیئر کرنے کے لیے یہ بیان دے دیا؟ جی شکریہ لینا. اب یہ کس لیے استعمال ہوگا یہ تو آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں پتہ لگ جائے گا. سینس تو یہی بنتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایفیڈیوٹ ہے نوٹرائزڈ، اس میں ایک ایسے کیس کے بارے میں کچھ الزامات ہیں جو افیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کیس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. ہمیں معلوم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلز چل رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کی، تو اس میں وہ استعمال ہو سکتا ہے. اگر ایک سورن آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہے جس میں آپ جس کے لیے بھی وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے ان کے کیس کے لیے مددگار ثابت ہوگا، تو یہ تو آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اور ریما اس کے اوپر کیا کہیں گی کہ جو پے در پے انکشافات ہو رہے ہیں اور پھر اب یہ تازہ ترین بیان حلفی، مریم نواز، نواز شریف کو اس سے سیاسی طور پر فائدہ پہنچے گا؟ جو سزا کے فیصلے ہیں، ثاقب نثار صاحب تو پاناما کیس کے بینچ پہ بھی شامل تھے، چیف جسٹس تھے، اس کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ علینا سیاسی طور پہ تو میرا خیال ہے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ جو کنٹروورسیز ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہیں، ان کا تو شروع سے یہی موقف تھا کہ ان کو ایک فیئر ہیئرنگ نہیں ملی، فیئر ٹرائل نہیں ملا. ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ جھوٹے تھے اور ان کے جو رائٹس ہیں ڈیو پروسیس کے وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. تو ایک کے بعد ایک یہ جو کنٹروورسی سامنے آ رہی ہیں وہ ان کو سیاسی طور پہ تو میرا خیال ہے فائدہ پہنچا رہی ہیں. لیگلی لیکن معاملات فرق ہوتے ہیں. اب یہ ایفیڈیوٹ تو سامنے آ گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے دیکھیے ایفیڈیوٹ تو یہ ہے جو شخص بات کر رہا ہے وہ اس پہ قائم ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ سچ ہے. لیکن جب عدالت میں ایفیڈیوٹ جاتا ہے تو اس کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کو مزید انکوائری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری عدالتیں ابھی تک نہیں کر پا رہی. جو پہلے بھی آپ نے جن الزامات کا حوالہ دیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے، اس میں بھی ان کو ہٹا دیا گیا ایز اے ہائی کورٹ جج. اس کے بعد ان کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے جو الزامات ہیں اس پہ کوئی انکوائری ہوئی ہے انڈیپینڈنٹ، وہ اپنے کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے، وہ بس پینڈنگ ہی رہے ہیں. اب دیکھیے یہ جو اسپیسیفکلی جو انسیڈنٹ ہے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے تو اور بھی الزامات لگائے تھے، لیکن جنرل الیکشن سے پہلے بیل نہ ملنے کے اوپر انہوں نے ایگزیکٹلی اسی چیز پہ الزامات لگائے تھے، لیکن الزامات وہی تھے، اس پہ بھی کوئی انکوائری نہیں ہوئی. مجھے امید ہے اس بار اسلام آباد ہائی کورٹ ان الزامات کو اپنے کسی منطقی انجام تک لے کے جائے گی، کیونکہ یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. ہمارا جو ٹرسٹ ہے عدلیہ میں وہ جو ہے ایک طرح سے بحال ہونا چاہیے. کس طرح کے الزامات لگتے ہیں ان کو دبا نہیں دیا جاتا، وہ پینڈنگ نہیں رہتے، لیکن کچھ کنکلوژن نکلتی ہے. یا ثابت ہوتا ہے جو شخص الزامات لگا رہا ہے وہ سچا ہے، یا ثابت ہوتا ہے وہ جھوٹا ہے، یا ثابت ہوتا ہے کہ بیچ کی کوئی داستان. ٹھیک ہے. تو سیاسی فائدہ تو آپ کو لگتا ہے ملے گا، قانونی فائدے کے اوپر آپ ابھی کوئی رائے نہیں دے رہی. کل 10:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے طلب کیا ہے، اس سلسلے میں دیکھتے ہیں وہ سین بھی آگے کیا چلتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب، جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں ایفیڈیوٹ سے متعلق، سر 2018 کا واقعہ ہوتا ہے، 2021 میں جو سابق جج صاحب ہیں وہ جاتے ہیں بیان حلفی دے دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اتنے سال نہیں کوئی چیز سامنے آتی، بیٹھے رہتے ہیں، پھر ایک دم سے چیزیں سامنے آنے شروع ہو جاتی ہیں؟ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک دم سے کیسے یہ چیزیں سامنے آنے شروع ہو جاتی ہیں؟ Isn't it too convenient؟ نہیں میڈم شیخ، یہ تو ابھی کھلے گا، لیکن بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے میڈم شیخ کہ ثاقب نثار صاحب بھی زندہ ہیں، رانا شمیم صاحب بھی زندہ ہیں، سابق رجسٹرار سپریم کورٹ صاحب بھی زندہ ہیں، ہائی کورٹ کے جج صاحب بھی زندہ ہیں. چونکہ یہ معاملہ عدلیہ کا ہے، چیف جسٹس آج خود نوٹس لے کر خود بھی تحقیقات کر سکتے ہیں، کوئی جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ بار بھی عدلیہ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ بار بھی درخواست دے سکتی ہے سپریم کورٹ کے تحقیقات کرائی جائیں.
چونکہ یہ معاملہ نواز شریف صاحب مریم نواز کا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ پٹیشن یا درخواست دے سکتے ہیں کہ اس الزام کی تحقیق کرائی جائے۔ مسلم لیگ نون بھی سپریم کورٹ جا سکتی ہے، جولائی 2018 کا ٹیلی فون ڈیٹا بھی مل سکتا ہے، باقی اور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب یہ معاملہ اب کیوں سامنے لائے، وہ بھی حلف نامہ، وہ بھی روٹری پبلک کا دستخط، کہیں انہیں بھی جج ارشد ملک کی طرح ڈرونے خواب تو نہیں آ رہے تھے، ان کا ضمیر بھی تو نہیں ملامت کر رہا تھا، کہیں اگلا الیکشن آنے والا، اس بار الیکشن پر مریم نواز اور نواز شریف صاحب باہر ہوں، کہیں یہ تو نہیں، کہیں مقصد کچھ اور نہیں، کہیں کوئی لانڈری تو چالو نہیں ہو گئی داغ مٹانے والی۔ اس مصدقہ حلف نامے کے پیچھے کیا راز ہیں، یہ آنے چاہیے سامنے۔ شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جج ارشد ملک کا جب معاملہ ہوگا، پوری تحقیقات ہوگی تو لگ پتہ جائے گا۔ باقی میڈم شیخ کے سیاسی فائدہ ملے گا، قانونی نہیں ملے گا۔ نواز شریف صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملے، ان کو 200% فیئر ٹرائل ملا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی فیئر ٹرائل ملا ہے۔ حدیبیہ پیپر مل کیس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، بچ نکلے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں سزا ہو سکتی تھی، ٹیکنیکل بنیادوں پر چھوٹ گئے۔ ایون فیلڈ العزیزیہ میں کم سزائیں ہوئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ضمانت پر سپریم کورٹ نے 5 اعتراضات اٹھائے بڑے سنگین، لیکن ضمانت کنفرم ہو گئی۔ عدلیہ پر ڈائریکٹ حملے، اسٹیبلشمنٹ پر ڈائریکٹ حملے، کچھ نہ ہوا۔ یاد رہے نواز شریف صاحب خود سپریم کورٹ گئے تھے، خود خط لکھا تھا، جناب اسپیکر جعل سازی، سپریم کورٹ جعل سازی، قطری خط جھوٹ، جھوٹی تصدیق، جعلی کیلبری فاؤنڈ، جھوٹی ٹی وی تقریریں، تضادات بھرے بچوں کے بیانات، ان سب سزاؤں سے بچ گئے۔ 400 سوال ان سے پوچھے گئے، تقریباً 70% سوالوں کے جواب نہیں، آن اوتھ کوئی بیان نہیں دیا۔ خوش نصیب سر آپ کے دونوں پوائنٹس میں نے نوٹ کر دیے، ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور آخری بات میڈم شیخ، آخری بات صرف آخری بات پہلے وہ قومی اسمبلی میں گئے اس پاناما لیکس ہونے کے بعد، پھر سپریم کورٹ گئے، پہلا فیصلہ، پھر جے آئی ٹی، پھر سپریم کورٹ کا دوسرا فیصلہ، پھر احتساب عدالتیں، پھر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ۔ کب ان کے ٹرالیوں بھرے ثبوت ضائع کیے گئے ہیں؟ کب انہیں کسی فورم پہ سنوائی ہونے سے روکا گیا ہے؟ کہاں ان کی سنوائی نہیں ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں یہی کیسز ہوں، امریکہ برطانیہ کے ججز ہوں، اس سے ڈبل سزائیں ہوں ان کو، اس سے ڈبل سزائیں ہوں ان کو۔ اچھا، امریکہ برطانیہ کے اگر ججز ہوں، ٹھیک ہے، ہم اس کو آگے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کا یہ پوائنٹ میں نے نوٹ کر لیا، لیکن سہیل وڑائچ صاحب، یہ جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ ساری گیم ایسے آن دا فیس آف اٹ لگتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے کوئی راہ ہموار کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر؟ کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، جو بھی کیسز پوری تاریخ میں ہمارے ایسے ہوئے جن کے بارے میں تنازعات پائے جاتے ہیں یا جن کے بارے میں شک پایا جاتا ہے اور یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، ان کیسز کا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چیزیں پھر بعد میں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم نے آپ کو دیکھا کہ بھٹو ٹرائل کیس تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ ملک قیوم کا کیس تھا، اس کے بارے میں بعد میں تفصیلات آ گئیں کہ کس طرح سیف الرحمان صاحب جو تھے وہ فون کرتے رہے تھے اور ججز کو کس طرح ڈراتے اور دھمکاتے رہے تھے اور کس طرح بہلاتے پھسلاتے رہے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو کیس ہے اس کے بارے میں بھی مختلف چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میری رائے تو یہی ہے کہ یہ فی الحال عدالتی اس پہ مضمرات جو ہے یا اس کے ثمرات نہیں آئیں گے، کیونکہ ابھی تک سپریم کورٹ کی سوچ جو مجموعی طور پہ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ البتہ سیاسی طور پر ڈیفینیٹلی اس کا مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ جتنے بھی ایکسپوزے آ رہے ہیں ان سے مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ جو لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں شہباز شریف کو انہوں نے بری الذمہ قرار دیا، اسی طرح یہ والا فیصلہ ہے، اس سے پہلے ججز کی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا، یہ بڑا سیدھا سیدھا کوئی عدلیہ کا اور نواز شریف کا معاملہ نہیں تھا، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو تھیں، اور اس لیے اس کے سیاسی مضمرات جو ہے اس کے نتیجے میں نواز شریف کو جانا پڑا۔ لیکن سر یہ بڑا کنوینئنٹ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے ٹائمنگ پہ پہلے بھی سوال کیا، سر ایسا کیوں ہے کہ 2018 میں یہ سب کچھ ہوا، 2021 میں جب سارا الیکشنز کا ماحول بن رہا ہے تبھی ایک دم سے جو چیف جسٹس ہیں گلگت بلتستان کے، انہیں آیا کہ میں کانشیس اپنی کلیئر کر لوں؟ دیکھیں، ہر تاریخی واقعہ جو ہے اس کی تاریخ بعد میں کھلتی ہے۔ آپ جتنے بڑے تاریخی واقعات لکھ لیں 100 سال تک اس کے پہ لکھا جاتا ہے، یہ تو ابھی 2 سال 2.5 سال ہوئے ہیں،
अभी तो कोई ऐसी बात नहीं। ये तो जब भी कोई ऐसा वाकया मुकदमा भुट्टो के केस पे अभी तक लोग बयान देते हैं कि मैंने सही किया था या गलत किया था, मैंने झूठी गवाही दी थी, सच्ची गवाही दी थी, और अभी तक लोग उस बारे में दिलचस्पी रखते हैं। इसी तरह इन मामलात में भी अभी तक दिलचस्पी लोगों की खत्म नहीं हुई। अभी तक ये सेटल नहीं हुआ पब्लिक कॉन्शियसनेस में कि ये फेयर ट्रायल था या इसके पीछे कुछ और ताकतें थी। तो ये जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी उस वक्त तक ये डिस्कशन जारी रहेगी। इसके हक में भी दलीलें आती रहेंगी और इसके खिलाफ भी दलीलें आती रहेंगी। अच्छा, हसन निसार साहब, वैसे आपको क्या लगता है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते हैं जी ये जो इंकशाफात है इनसे तो 2018 के इलेक्शन से मुतालिक सबूत मिल गया है। कहते हैं, क्या आपको लगता है कि 2018 के इलेक्शंस से मुतालिक इन इंकशाफात की रोशनी में कोई फैसला हो सकता है या पेशरफ्त हो सकती है? क्या ये बहाना बनाकर हुकूमत के खिलाफ कोई महाज खोला जा सकता है? उसके रेप्रिकॉशंस क्या होंगे? देखो, नाम नेहाद आज़ादी के अशरों बाद, पता नहीं 74 साल हो गए, 75, मैंने कहा नाम नेहाद आज़ादी के अशरों बाद, 74 साल बाद, 75 साल बाद जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे बतौर एक पाकिस्तानी के इस पे शर्म आ रही है। अच्छा, दूसरी बात इसमें असल बात कुछ और है, वो ये कि भाई मुहावरा मैंने नहीं बनाया कि जंग के बाद याद आने वाला थप्पड़ या मुक्का वो अपने मुंह पे मारो। पंजाबी में कहते हैं ईदों बाद तंबा फूकना, सांप निकल जाने के बाद लकीरें पीटना, वो मेरी समझ से बाहर है। ज़मीर वक्त पे ना जागे तो वो ज़मीर नहीं है, कुछ और है। अच्छा, रह गया वो जो फायदा और नुकसान आप बता रही हैं, तो ये मैच्योर कौमों में होते हैं। यहाँ तो मेरिट नाम की चीज़ है कोई नहीं, हम शख्सियत परस्त लोग हैं। ये रांझे को नहीं छोड़ेगी, पन्नू ससी को नहीं छोड़ेगा, तो चलता रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे। यही तारीख है आपकी, क्या निकलना है इसमें से? वो अभी सुहेल बड़ाई जो कह रहे थे कि इसके हक में भी आते रहेंगी, तकरीरें होती रहेंगी, इसके खिलाफ भी होती रहेंगी, और से क्या निकालना है आपने? सर, लेकिन आप तो सब इंडिपेंडेंट लोग हैं ना, आप लोग ज्यादा और क्या है? इसको बैठ के देख रहे हैं, हमसे बेहतर कौन इसका जज है? एक्सप्लेन कर दी। हाँ सर, क्या इस बुनियाद पर कुछ मौजूदा हुकूमत को नुकसान हो सकता है? मैंने तो जजमेंट दे दी है। बातें हो रही थी पहले। नहीं नहीं नहीं, हम पहले नहीं भाई, मैंने तो जजमेंट दे दी है। हाँ। मैंने तो जजमेंट दे दी है, इज्तिमाई खुदकुशी करें फिर। मेरी जजमेंट आपको समझ नहीं आई? अच्छा, मैंने तो टंटाई मुका दिया है। अच्छा, और क्या चाहिए आपको? ठीक है। ये ज़मीर जागते हैं, अच्छा फिर मर जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर खराटे लेते हैं। और ढंग पे बात करो, डकैती हो रही है उस वक्त चीखो, डाकू लूट लाट के चले भी जाते हैं, वहां आपका ज़मीर जाग जाता है। ये कैसे ज़मीर है ये? ठीक है। महज़ब कौमों में इस तरह होता है? ये कैसे? 74-75 साल आजाद कौम, ये क्या आजाद कौम? ये क्या कंट्रोवर्सीज है? कंट्रोवर्सीज का भी एक लेवल होता है, ये क्या लेवल है? रीमा, आपकी तरफ यही सवाल लेके आऊंगी। एक तो हमें दो बयानात सामने आ रहे हैं, साकिब निसार का एक बयान जो कहते हैं कि जी एक्सटेंशन नहीं दी साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान को, इसके ऊपर ये झूठ बोला जा रहा है। वो कहते हैं कि जी ये तो साकिब निसार साहब का इख्तियार ही नहीं है। एक तो जरा इसको भी क्लियर कीजिएगा, क्या साकिब निसार साहब का ये एम्बिट या इख्तियार था कि वो एक्सटेंशन के मामलात उनके देखें या नहीं? दूसरा, ये जो हम बात कर रहे हैं और साकिब निसार साहब का नाम आ रहा है, उनके खिलाफ क्या इंक्वायरी होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या फोरम होगा? अलीना, ये फ्रैंकली काउच्ड तो है, हम फ्रेज इनको लीगल मामलात की तरह करते हैं, लेकिन ये हैं एसेंशियली पॉलिटिकल मामलात। अगर आप देखिए, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के आइसोलेशन में इस एफिडेविट को देखें, तो अगर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो इस तरह मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं पूरे प्रोसेस को, क्या वो एक और जज के सामने चाय के ऊपर इस तरह केयरलेसली फोन पे बात करेंगे? मतलब ये अजीब लगता है। दूसरा, साकिब निसार साहब के ऊपर एक के बाद एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। उनका आप कहना कि नहीं, इसके पीछे वजह कुछ और है, इसलिए मेरा नाम ले रहे थे, ये भी सेंस नहीं बनाता
تھا, کیونکہ دیکھیے پہلے بھی میں نے یہ کہا, جو واقعہ ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے بیل کا, وہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بھی اسی کے بارے میں کچھ الزامات لگائے تھے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلی بار ہم سن رہے ہیں. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے جو کنوکشن ہوئی, جو بعد میں سسپینڈ کر دی گئی, اس کا سینٹینس سسپینڈ کر دیا گیا, اور جنرل الیکشن سے پہلے کیا پولیٹیکل ماحول تھا, تو اس کے اندر یہ سب چیزیں جو ہو رہی تھیں, مجھے فرینکلی اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں پھر یہ سینس بناتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ اس طرح کی مینیپولیشن ہوتی ہے, عدلیہ کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے. حسن نثار صاحب نے کہا کنٹروورسیز کی بھی رینکس ہوتی ہیں, میری نظر میں تو یہ بہت بڑی کنٹروورسی ہے. اس سے زیادہ کنٹروورسی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے ایک فارمر چیف جج اور آپ کے ایک فارمر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس, انہوں نے اس طرح کے الزامات لگائے ہیں, اور جو الزامات ہیں ان کی نوعیت ایسی ہے کہ جنرل الیکشن آپ کے ملک کا مینیپولیٹ ہوا ہے. لیکن کیونکہ حسن نثار صاحب جنرل الیکشن کو اتنی اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے, ان کا جمہوریت پہ ایک فرق نقطہ نظر ہے. جن لوگوں کو اہمیت جو لوگ دیتے ہیں الیکشنز کو, جمہوریت کو, ان کے لیے تو اس سے بڑی کنٹروورسی شاید نہیں ہو سکتی. لیکن ہے یہ لیگل معاملات, لیکن یہ جس انجام پہ جائیں گے وہ پولیٹیکل, میرا خیال ہے جو ایونٹس ہیں ہمارے جو آج کل بھی چل رہے ہیں, پہلے بھی تھے, آنے والے کچھ دنوں میں بھی انفولڈ ہوں گے, وہ ڈٹرمن کریں گے. ٹھیک ہے سر, حسن نثار صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں, لیکن سہیل وڑائچ صاحب اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا, اب جو انفولڈ ہو رہی ہیں چیزیں, ابھی حسن نثار صاحب نے بھی فرمایا, کیا ایسا لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان کے خلاف بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے جو آج تک کے واقعات ہیں وہ تو بالکل الٹ ہیں. آج تک کے واقعات میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو جتنی سپورٹ ملی ہے اتنی شاید ہی کسی ماضی کی حکومت کو ملی ہو. تو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ملی ہے, جس کی وجہ سے حکومت کو بڑی ایک سہارا رہا ہے. جبکہ ماضی کی کوئی بھی حکومت دیکھیں اس کو مشکلات رہی ہیں, لیکن یہ حکومت بڑی لکی ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. یہ اس کے اندر ظاہر تبدیلی آئے گی جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے, تو اس وقت یہ تبدیلی آئے گی. لیکن فی الحال تو ماضی کا اگر سر اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوا کا رخ کچھ بدل رہا ہے؟ جی, ہوا کے رخ کے اندر تبدیلی نظر آ رہی ہے, لیکن ابھی پالیسیوں میں تبدیلی نظر نہیں آئی. ہوا کا رخ ضرور لگ رہا ہے کہ کچھ تبدیل ہو رہا ہے, لیکن اس سے جو پالیسیاں تبدیل ہونی چاہیے ابھی اس میں کوئی ایک اینٹ بھی جو ہے وہ ٹیڑھی نہیں رکھی گئی. آپ مسلم لیگ کاف یا اتحادیوں کی ناراضگی دیکھ رہی ہیں, لیکن یہ جو ناراضی ہے یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ ابھی وقتی ہے. وہ جو ایک مستقل ناراضی اور ایک مستقل دراڑ اور ایک مستقل ایک فاصلہ ہوتا ہے وہ نہیں ابھی پیدا ہوا.